بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج 6 ربیع الاول بدھ کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ، خاص عمل لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ہی نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے۔ آج مہنگائی کے دور میں، آج تنگ دستی کے دور میں، آج پریشانیوں کے دور میں یہ جادوئی وظیفہ پڑھتے ہی رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا۔ جو بندہ آج بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے اس وظیفے کو پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کے 7 نسلوں کے لیے رزق اور دولت کا انتظار فرما دے گا۔ آپ کے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے، آپ کے کاروبار میں ترقیاں، عروج، کامیابیاں آ جائے گی، آپ کا بند کاروبار چل پڑے گا۔ آپ کے گھر میں جوان بیٹیاں جو رشتوں کی وجہ سے بیٹھی ہیں، رشتے ہو جائیں گے۔ آپ کے گھر میں موجود جوان بیٹے جن کو نوکری نہیں مل رہی، روزگار مل جائے گا۔ آپ کے گھر میں جن کے اولاد نہیں، بے اولادی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کام یقینی طور پر ہو چکا ہوتا ہے پھر بھی کسی وجہ سے ناکام ہو جاتا ہے۔ تو آج اس 3 سے 4 منٹ کی ویڈیو کو مکمل دیکھ لینا۔ انشاءاللہ پھر دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر آپ میں سے کسی کے ساتھ بھی ان تمام مسائل میں سے کوئی مسئلہ یا پریشانی ہے تو آج 6 ربیع الاول بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ میرے رب کریم نے چاہا تو آپ کی ہر طرح کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ کے ولی فرماتے ہیں جب کوئی انسان اپنے راستے سے بھٹک جائے، جب کوئی وظیفہ، تسبیحات، اعمال پڑھ کر تھک جائے، جب کوئی غربت، تنگ دستی سے، پریشانیوں سے بے بس ہو جائے، جب آپ کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑے، یعنی جب آپ بند گلی میں چلے جائیں تو اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ آپ کو آپ کے ہاتھ سے پکڑ کر کامیابی کی طرف لے جائے گا۔ یہ وظیفہ آپ کی ایسی رہنمائی فرمائے گا، آپ اپنے پیروں پر چل کر کامیابی کی طرف نکل پڑیں گے۔ اگر آپ کو لگتا ہے یہ ناممکن ہے تو ایک بار میرے کہنے پر یہ وظیفہ پڑھیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا فقیری سے بادشاہی میں چلا جائے گا۔ جن کے گھر میں تنگ دستیاں تھیں، غربت ختم ہو گئی، آج وہ ہاتھ اٹھا کے دعائیں دیتے ہیں۔ جب وہ لوگ اپنے حاجات کو پورا کروا سکتے ہیں، جب بہت سے بے اولاد جوڑے اس وظیفے کو پڑھ کر اولاد پا سکتے ہیں، بے روزگاری روزگار پا سکتے ہیں، جن کے کاروبار بند ہو چکے تھے کاروبار میں ترقی پا سکتے ہیں، تو پھر آپ کی اور میری حاجات کیوں پوری نہیں ہوگی؟ ہم بھی اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم بھی تو اللہ کے پیارے حبیب کے امتی ہیں۔ آج جو لوگ کہتے ہیں ہمیں کسی وظیفے کا فائدہ نہیں ہوتا، یا جو لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ ایک بار اس وظیفے کو پڑھیں اور آج ہی آپ رب کریم سے جو مانگیں گے مل جائے گا۔ اللہ والوں کا کہنا ہے اس آزمودہ وظیفہ سے اتنا فائدہ ہوتا ہے، یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد کئی مہینوں یا کئی ہفتوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا ہے۔ یہاں آپ اس وظیفے کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہاں آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اب رب کریم سے ایک ہاتھ سے مانگتے ہیں تو دوسرے ہاتھ میں آپ کی تقدیر اور مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے۔ آج رب سے مانگنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ آج اس وظیفے کو پڑھ کر رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، لوگ وظائف پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں رب کعبہ سے حاجات پوری کروانی نہیں آتی۔ جس طرح صحابہ اکرام کرتے تھے، پیغمبر کا کیا کرتے تھے، رسول کیا کرتے تھے، وہ بھی اللہ کے ناموں کو پڑھتے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے، وہ بھی ان قرآنی صورتوں کو پڑھتے، لیکن آج ہم بھی
ان وظائف کو پڑھتے ہیں۔ ہمارے وظائف میں وہ تاثیر نہ ہونے کی وجہ یہ ہے ہمیں ایک تو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، دوسرا اس رب کریم سے مانگنا نہیں آتا۔ آج میں اپنے تمام ناظرین کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، رب کریم سے مانگنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں آپ نے اس عمل کو کیسے پڑھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسک پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کا طریقہ کار سمجھ لیں۔ آج 6 ربیع الاول بدھ کے دن کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد، جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، تو سب سے بہتر ہے درود ابراہیمی ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ہی ساتھی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی پریشانی کے لیے، کسی نہ کسی مصیبت سے نجات کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ آج آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی مقصد ہے، آپ نے نیت لازمی کرنی ہے۔ نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر اپنے آنکھوں کو بند کرنا ہے۔ نیت آپ نے کیسی کرنی ہے؟ مثال کے طور پر آج اگر ذاتی گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں۔ آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ آپ نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ آپ قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ آپ من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں۔ دنیا کی بڑی سی بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے اس وظیفے کو پڑھنے کی اجازت ہے، اور اس عمل کو پڑھنے والا کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں ہوتا، کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہیں رہتا۔ بس آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ وہ قرآنی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ یہ آیت پڑھنے سے وہ رکاوٹیں، وہ پریشانیاں، وہ مسائل، وہ تنگ دستیاں جو آپ کی طرف آنے والی ہیں یا آپ کے نصیب میں لکھی ہوئی ہیں، اس آیت کو پڑھنے سے وہ غیب سے ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین ایک بار ہو گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین 2 بار ہو گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کو اپنے دائیں ہاتھ کے انگلی پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ صرف 7 بار اس قرآنی آیت کو پڑھنے سے آپ کے تمام پریشانیاں، تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گے۔ آپ جس طرح قدم بڑھائیں گے، کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ صرف 7 بار اس قرآنی آیت کو پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ رب کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔
یہ نام رب کریم کی صفاتی نام ہے، اور جب کوئی بندہ رب کو رب کے صفاتی ناموں سے پکارتا ہے تو رب کی ذات اپنے ناموں کی فضیلت و برکت سے بہتر نہیں بہترین سے نوازتی ہے، رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر یا فتاحو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ یا رزاقو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے غیب سے دینے والی ذات، اور ہم میں سے اکثر لوگ وظائف کو کیوں پڑھتے ہیں؟ کوئی روزگار کے لیے، کوئی کاروبار میں ترقی کے لیے، نوکری کے لیے، یا کسی بھی طرح کی رکاوٹ بندش سے نجات کے لیے پڑھتے ہیں۔ اور یا رزاقو پڑھنے والا رب کریم سے مانگ کر تو دیکھیں۔ میرا رب کہتا ہے تم مانگتا چلے جا، میں اتنا نوازوں گا، تم مانگنے والے سے بانٹنے والے بن جاؤ گے۔ اگر آپ بھی فقیر سے بادشاہی چاہتے ہیں تو رزاق کو پڑھ لیں، یا رزاقو پڑھ لیں، اور اس کے ساتھ جو دوسرا نام پڑھنا ہے وہ یا فتاحو۔ رب کریم نے اپنے نام یا فتاحو کو قسم کھائی ہے۔ رب فرماتا ہے قسم ہے مجھے اس نام یا فتاحو کی، جو بندہ یا فتاحو پڑھ کر رب کریم سے خزانہ بھی مانگ لے، جو میرا رب اس کے خزانے دینے پہ قادر ہے۔ آج اگر کوئی بندہ اپنے کسی حاجت کو پورا کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی سے اپنی کوئی حاجت کو کوئی بات منوانا چاہتا ہے، یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھ لیں۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنے بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا رزاقو یا فتاحو ایک بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رزاقو یا فتاحو کو ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں یا رزاقو یا فتاحو پڑھنے سے فرشتے غیب سے رزق کے خزانے لے کر آپ کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ یا رزاقو یا فتاحو صرف 11 بار پڑھتے ہی آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ نے آخری نمبر پر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص وہ سورت ہے جسے ایک بار پڑھنے سے 1/3 قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے 1 مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یاد رکھے گا، 1 زبر پر 10 نیکیاں، 1 زیر پر 10 نیکیاں، اور 1 پیش پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ثواب کی نیت سے ایک بار سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب وظیفہ مکمل ہو چکا۔ آج کے عمل کی مکمل ترتیب یہ ہوگی، سب سے پہلے آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر 1 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر پہلے نمبر پر آپ نے 7 بار ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا رزاقو یا فتاحو پڑھنا ہے۔ پھر تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور آخر میں 1 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جب یہ وظیفہ آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیا تو اب فوری طور پر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کو توبہ کریں، اور جتنا زیادہ ہو سکے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کا ذکر کیا کریں۔ استغفار گناہوں کی بخشش کا بہترین ذریعہ ہے۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگو گے آپ کو مل کر رہے گا۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد اپنے ہاتھ سے جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کریں۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ صدقہ کرنے سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت نصیب ہوگی۔ آج کا یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجیے گا۔ میرا رب انشاءاللہ راضی ہو جائے گا اور آپ کو اتنا نوازے گا آپ کو خود بھی
سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔